چلیں جی، آپ لوگوں کا پیج ہے 34 اور اس میں باب ہے سیرت طیبہ۔ اب سیرت طیبہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات لکھے ہوتے ہیں، اس کو ہم سیرت طیبہ کہتے ہیں۔ اس میں ہمارا باب ہے مواخات سے غزوہ خندق تک۔ اب مواخات کیا ہے؟ مواخات اخوت سے نکلا ہے، بھائی چارہ۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، اور پھر کہاں تک؟ غزوہ خندق تک، جہاں خندق کی جنگ ہوئی تھی، وہاں تک کے واقعات ہم پڑھیں گے، تھوڑے تھوڑے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلے ہمارا کیا ہے؟ مواخات مدینہ، یعنی کہ مدینے کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اس کے بارے میں، اس بھائی چارے کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مواخات کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ مواخات سے مراد بھائی چارے کا ایک ایسا رشتہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا۔ جن کے درمیان؟ مکہ مکرمہ کے مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اس لیے ان کا نام کیا تھا؟ مہاجرین۔ دیکھیں نا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اس لیے ان کا نام کیا تھا؟ مہاجرین۔ اور مدینہ میں جو رہتے تھے ان کا نام کیا تھا؟ انصار۔ ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا بھائی چارہ تھا جس کی وجہ سے مہاجرین اور انصار سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح بن گئے۔ کیسے؟ جیسے ایک مہاجر اور ایک انصار کو ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سگے بھائیوں کی طرح بھائی چارہ بنا دیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے، یثرب مدینے کا پرانا نام تھا۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ والے آپ کے شدید مخالف ہو گئے۔ ان کے مظالم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سخت مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کیوں؟ مکہ میں رہتے تھے، اسلام کی دعوت دی، اللہ کو ماننے کی دعوت دی، تو وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ سخت مشکل کھڑی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے صحابہ کرام ان کے لیے بھی۔ جب ان کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی ہجرت کی اجازت دی۔ یثرب کیا تھا؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر کر، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہ خالی ہاتھ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قریش نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور وہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو حضرت انس بن مالک کے مکان پر اکٹھا کیا۔ کن کے مکان پر اکٹھا کیا؟ انس بن مالک، انس بن مالک۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ مہاجرین اور انصار جو اکٹھے ہوئے 90، ٹھیک ہے نا۔ آپ چاہیں تو اس کے اوپر 90 لکھ لیں۔ آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یوں یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی قرار پائے۔ مواخات کے مطابق مکہ کے مسلمان مہاجر اور مدینہ کے مسلمان انصار کہلائے، ٹھیک ہے نا۔ بھائی چارے کی جو روایت یہ قائم کری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے مکہ کے لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ مہاجر، اور مدینہ کے لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ انصار۔ انسانی تاریخ قیامت تک اس جیسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ مدینہ کے انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے اور انہیں کہا کہ آدھا سامان وہ لے لیں، اور مہاجرین اپنے انصار بھائیوں پہ بوجھ نہ بنے، اور وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق مدد لی۔ یعنی کہ انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ جو ہے اگر انہوں نے آدھے سامان کی پیشکش کر دی تو آدھا اٹھا لیا، نہیں، انہوں نے اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیا۔ انصار مدینہ کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ کاشتکاری کیا ہوتی تھی؟ جو فصلیں اگاتے ہیں نا، کھیت اگاتے ہیں، تو
وہ کرتے تھے، جبکہ مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا، ٹھیک ہے نا، سامان لے کے جاتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اپنا سامان لے کے۔ ان دونوں گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں امن آیا، استحکام آیا۔ استحکام کیا مطلب ہے کہ دونوں جب مل گئے تو وہاں کیا ہوا، ترقی ہونے لگی، چیزوں میں خوشحالی آنے لگی، وہاں امن قائم ہوا، خوشحالی آئی۔ انصار مدینہ کے ایثار سے مکہ مکرمہ کے مہاجرین کو حوصلہ ملا اور وہ امن و سکون سے رہنے لگے۔ کیوں؟ پہلے مکہ مکرمہ میں تو انہیں بہت تنگ کرتے تھے قریش والے لوگ، ٹھیک ہے نا، یہاں کیا ہوا، انہیں سکون ملا، وہ آرام سے اب رہنے لگے۔ ان دونوں کے گھل مل جانے سے زراعت کو بھی فروغ ملا، ٹھیک ہے نا۔ زراعت کیا؟ وہی فصل، کھیتی باڑی اور تجارت میں بھی ترقی ہوئی۔ ان دونوں گروہ نے مل کر اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اشاعت کیا، اسلام کو پھیلانا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے۔ مواخات مدینہ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب مسلمان کسی تکلیف میں ہوں تو مالدار مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کشادہ دلی یعنی کہ بڑے دل سے ان کی مالی مدد کریں، یعنی کہ جب بھی کوئی مسلمان دنیا میں کہیں بھی آپ کو تکلیف میں ملے، اس کو مال کی ضرورت ہے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس کی مدد کی جائے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں تاکہ دوسری قوموں کو مسلمانوں پہ غالب آنے یعنی کہ ان کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں قبضہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ دیکھیں، اتفاق و اتحاد بہت بڑی نعمت ہے، اس سے دنیا میں عزت اور سربلندی ملتی ہے اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے تو شارٹ کوسچن آنسر نہیں ہے اس باب کے، اس سے پہلے جو ہم نے باب پڑھا تھا اس کے سارے شارٹ کوسچن آنسر کیے تھے اور لانگ نہیں کیے تھے۔ اس باب کے آپ نے لانگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں مہاجرین اور انصار کے میل جول کے کیا فوائد نکلے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو نوٹس ملے ہوں گے نا بچوں، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ سوال کا جواب لکھا ہوا ہے۔ انصار مدینہ زراعت کے ماہر تھے، جبکہ مہاجرین مکہ کا پیشہ تجارت تھا۔ ان دونوں گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا اور وہاں امن قائم ہوا اور خوشحالی آئی، زراعت کو بھی فروغ ہوا اور تجارت نے بھی ترقی کی۔ اس طرح دونوں گروہوں نے مل کر اسلام کی اشاعت میں اپنی صلاحیتیں استعمال کی۔ اگر آپ کو یہ نوٹس جن کے پاس نہیں ہیں تو وہ یہاں دیکھ لیں، یہ یہاں جو ہے اس کا آنسر جو ہے کہاں سے ہے کہ انصار مدینہ کیا تھے، وہ زراعت کے ماہر تھے۔ انصار جو ہے کاشتکاری کیا کرتے تھے، جبکہ مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ یہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں تک کی ہے، اور ترقی کی، اور دونوں نے مل کے اسلام کی اشاعت میں، یہ والی لائن جو اسلام کی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، یہاں تک۔ ادھر سے آخری پیراگراف جو آپ کا پیج نمبر 34 کا، انصار مدینہ سے شروع ہو کے کیا تک، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا آنسر ہم بک میں سے بھی کر سکتے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے پیج نمبر 34 کا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دیکھ لیتے ہیں سوال۔ دوسرا سوال آپ کا ہے مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، مواخات کے معنی ہے بھائی چارے کے ہیں۔ مواخات سے مراد بھائی چارے کا ایک ایسا رشتہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا بھائی چارہ تھا جس کی وجہ سے مہاجرین اور انصار سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ آپس میں کیسے بن گئے؟ سگے بھائیوں کی طرح بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ اس کو بک میں سے کرنا چاہیں گے، یہ والا سوال کہ مواخات کی کیا مراد ہے، تو مواخات سے کیا مراد ہے، یہ دیکھیں آپ کا پیج نمبر 34 کا فرسٹ والا پیراگراف۔ مواخات کے معنی بھائی چارے کے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جہاں سگے بھائیوں تک بن گئے، یہ 3 لائنیں اس کا آنسر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ فرسٹ 3 لائنیں جو پہلا پیراگراف ہے، یہ دوسرے کا آنسر ہے، آپ یہ یہاں بھی نشان لگا سکتے ہیں بک میں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سوال جو ہے آپ کے لانگ کوسچن ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ہو گئے لانگ کوسچن کے آنسر۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آبجیکٹیو بھی ہمارے اس کے بڑے آسان ہیں۔
ہے نا، یہ ایک آسان سا چیپٹر اب شروع ہو گئے آپ کے. ٹھیک، پہلے دیکھتے ہیں مدینے کا پرانا نام کیا تھا، وہ ہم نے بلاک میں پڑھا تھا نا، یثرب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بے مثال بھائی چارہ. ٹھیک ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہ خالی ہاتھ تھے. مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ نہ بنے. مدینہ انصار ہے، مدینہ کے اثار سے مکہ مکرمہ کے مہاجرین کو حوصلہ ملا. اب درست جواب کا انتخاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت حضرت ابو بکر کے ہمراہ، بے والا صحیح ہے کہ ہمراہ فرمائی. مواخات کے وقت مہاجرین اور انصار کی تعداد کتنی تھی؟ 90، جیم والا، ٹھیک ہے نا، 90. مہاجرین اور انصار کے گل مل جانے سے ڈیش کو فروغ ملا. کس کو فروغ ملا تھا؟ زراعت، جیم. ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ کے وقت قریش مکہ نے ڈیش کا سب کچھ چھین لیا. کس کا؟ مسلمانوں، دال. صحیح ہے. مہاجرین کا پیشہ ڈیش تھا، کیا تھا؟ تجارت، بے. صحیح ہے.